ہومیوپیتھک دوا فائدہ نہ کرے تو نقصان بھی نہیں کرتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ International publications, health talk shows, YouTube lectures, articles in international magazines, by Dr. Mir Zahid. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھک دوا فائدہ نہ کرے تو نقصان بھی نہیں کرتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ نے سنا تو بہت دفعہ ہوگا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ ہومیوپیتھک دوائیں اگر غلط طریقے سے لی جائیں تو وہ بہت زیادہ نقصان بھی کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ آج کل بہت سے لوگ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، خود نیٹ سے ہومیوپیتھک دواؤں کے نام پڑھ لیتے ہیں اور بازار سے خرید کر استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے، اور بہت سے نان پروفیشنل ہومیوپیتھس جنہوں نے باقاعدہ ہومیوپیتھی کی اسٹڈی نہیں کی ہوتی، کہیں سے پراپر ٹریننگ نہیں لی ہوتی، یا پھر بالخصوص آرگینن اور ہانیمن کا ڈوز کا سسٹم انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہوتا، نہیں اسٹڈی کیا ہوا ہوتا، وہ غلط طریقے سے لوگوں کو دوائیں دے کر بہت زیادہ لوگوں کے کیس خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ میں نے اس موضوع پر الحمدللہ بہت سا کام کیا ہوا ہے، میں نے ڈوز پر ایک پورا چیپٹر اپنی کتاب میں شامل کیا، اور اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں بھی میں نے ایک پورا سیکشن رکھا ہے ڈوز کا، جس کو سیکھ کر پاکستان کے بہت سے ہومیوپیتھ اب پراپر ڈوز پر کام کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقے سے دوائیں دے کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی مثال ابھی کل ہی کا ایک کیس ہے۔ میرا ایک پیشنٹ جو کچھ عرصے سے میرے زیر علاج ہے، آئی بی ایس اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا کیس ہے، اور میری ٹریٹمنٹ سے الحمدللہ کافی اس کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ کل مجھے اس کا میسج آیا کہ آپ مجھے جو دوا دے رہے ہیں اس کا نام بتائیں، میں کہیں دم کرانے جا رہا ہوں اور وہاں میں نے ان کو آپ کی میڈیسن کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ مجھے یہ بات تھوڑی سی کھٹکی تو صحیح کہ دم کرنے والے بندے کو میڈیسن کے نام کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ وہ میرا پیشنٹ تھا، میں نے میڈیسن کا نام میسج میں لکھ کر اس کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دوبارہ میسج آیا کہ سر، کیا میں آپ کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ یا آپ کی میڈیسن کے ساتھ نقص و میکا 30 کے 9 قطرے لے سکتا ہوں؟ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی بڑی ڈوز 9 قطرے جو میں نے نہ کبھی سنے نہ کبھی پڑھے، اتنی بڑی ڈوز اس کو کس بندے نے ریکمینڈ کی ہے۔ بہرحال وہ جو بھی شخص تھا، اس نے ہمارے پیشنٹ کو نقص و میکا 30 کے 9 قطرے پانی میں ملا کر لینے کا مشورہ دیا۔ اب آرگینن یا ہانیمن ہومیوپیتھی کے بانی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ ہانیمن کہتے ہیں کہ ان پلیس آف گیونگ اے سنگل ویری مائنوٹ گلوبیول۔ اب الفاظ پر ذرا خود غور کیجئے گا کہ ان پلیس آف گیونگ اے سنگل ویری مائنوٹ گلوبیول، اب یہاں پر اے سنگل گلوبیول بھی ہانیمن لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ویری مائنوٹ، اور مائنوٹ سے پہلے ویری کا لفظ بھی لگایا ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گلوبیول، ایک گلوبیول، اور وہ بھی بہت چھوٹا سا گلوبیول دینے کے بجائے moistened with the medicine in the highest dynamization to administer 6, 7 or 8 of them at once, and even a half or a whole drop. But the result was always less favorable. کہ ایک چھوٹا سا گلوبیول دینے کی بجائے 6، 7 یا 8 اکٹھے گلوبیول دے دینا، یا پھر ہاف ڈراپ یا پورا ڈراپ دے دینا، اس کا رزلٹ واز آلویز لیس فیوریبل، اور لیس فیوریبل کے ساتھ انہوں نے آلویز کا لفظ بھی لگایا ہے۔ یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں آرگینن کا 4تھا ایڈیشن ڈوجن کا ترجمہ، جس کے پیج نمبر 124 پر یہ لکھا ہے، آلویز لیس فیوریبل، کہ ہمیشہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں تھا۔ اب اس سے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ صرف یہ بات نہیں کہ اچھا نہیں تھا، اٹ واز آفن ایکچولی انفیوریبل،
یعنی اس مقدار میں ڈوز دینے سے مریض کو فائدہ نہیں بلکہ آلویز انفیوریبل، ہمیشہ اس کو نقصان ہوا، اس نے ڈسٹربنس پیدا کی۔ اس سے اگلے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں کہ آفن ایون ویری بیڈ، اور بلکہ بہت دفعہ تو اس کا رزلٹ بہت ہی برا آیا۔ کس کا؟ ایک چھوٹا سا گلوبیول دینے کی بجائے 6، 7 یا 8 گلوبیول اکٹھے دینے کا، یا پھر ہاف ڈراپ یا ہول ڈراپ دینے کا رزلٹ واز آلویز ویری بیڈ۔ یہ ہانیمن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ بہت غور سے سنیے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ an injury in a patient so treated is difficult to repair، کہ اس طریقے سے جس پیشنٹ کا علاج کیا جاتا ہے یا جس کو دوا دی جاتی ہے، یعنی ہاف ڈراپ یا ہول ڈراپ جس کو دیا جاتا ہے پوٹینٹائز میڈیسن کا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پوٹینسی کی بات ہو رہی ہے 30، 200، 1 m، 10 m یا CM وغیرہ میں۔ پوٹینسی میں جو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہوتی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ مدر ٹنکچر میں یا بایو کیمک وغیرہ میں تو اس کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے، اور اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے اس میں بعض اوقات ہمیں زیادہ مقدار میں زیادہ ڈراپس میں میڈیسن دینی پڑتی ہے۔ لیکن یہ پوٹینسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں پوٹینسی دیتے ہیں تو اس سے an injury in a patient so treated is difficult to repair، کہ اس طریقے سے پیشنٹ کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، very difficult to repair۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ ایک طرف فاؤنڈر آف ہومیوپیتھی ہانیمن، جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہومیوپیتھی کے موڈ آف ایکشن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے انسان تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاف ڈراپ یا ہول ڈراپ بھی نہیں دینا چاہیے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کو صرف ایک چھوٹا گلوبیول ڈیزالو کر کے دینا چاہیے۔ اور اب دنیا کے تمام بڑے ہومیوپیتھ اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ اب ہانیمن کے بقول ہاف ڈراپ یا ہول ڈراپ بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ صاحب مریض کو 9 قطرے صبح دوپہر شام لینے کی تجویز دے رہے ہیں۔ اب ایک مریض جو پہلے ہی انتہائی پیچیدہ اور گہری بیماری میں مبتلا ہے، اس کو اتنی ہیوی ڈوزز دے کر اس کے مدافعتی نظام کو اتنا تباہ کر دینا کہ وہ بعد میں بھی قابل اصلاح نہ رہ جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑے وسیع علم اور بڑی ڈیپ آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور پر ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں میڈیسن دینے سے ظاہر ہے جو لوگ دیتے ہیں ان کے پاس کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، لیکن وہ فائدہ آن واٹ کاسٹ؟ اس فائدے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ بڑی سویر قسم کی سپریشن ہوتی ہے، یعنی جن علامات کے لیے یا جن تکالیف کے لیے وہ میڈیسن دی جا رہی ہوتی ہے ٹیمپریریلی ان میں تو آرام آ سکتا ہے، لیکن بعد میں جب ان میڈیسن کے اثرات ختم ہوں گے تو وہی تکلیف پہلے سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ واپس آئے گی، اور اتنی شدت کے ساتھ آئے گی کہ دوبارہ انہی میڈیسن کے ساتھ یا اس سے بھی زیادہ مقدار میں میڈیسن دینے کے باوجود وہ کنٹرول نہیں ہو سکے گی۔ یا پھر اس کا دوسرا نتیجہ برا کیا ہو سکتا ہے کہ بیماری سپریس ہو جائے گی، اور سپریس ہو کر کسی مزید گہری یا کسی اس سے بھی زیادہ پیچیدہ بیماری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا جو لوگ بھی ہومیوپیتھک علاج معالجے سے وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ہومیوپیتھک سسٹم کو پورا سٹڈی کریں، اور بالخصوص اس کا ڈوز کا سسٹم اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے لوگوں کا علاج کریں۔ اور جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ہومیوپیتھک دوا فائدہ نہ کرے تو نقصان نہیں کرتی، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ صحیح دوا صحیح طریقے سے دی جائے تو وہ نقصان نہیں کرتی۔ اگر غلط دوا غلط طریقے سے دی جائے گی تو وہ نقصان کیوں نہیں کرے گی؟ غلط طریقے سے پانی پینے سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، غلط طریقے سے کھانا کھانے سے بھی نقصان پہنچتا ہے، تو غلط طریقے سے دوائیں لینے سے نقصان کیوں نہیں پہنچ سکتا؟
ایک طرف تو ہومیوپیتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایسی بڑی بڑی بیماریوں کو جن کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی باڈی کے اندر، انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں اپنی دواؤں کے ذریعے لا سکتے ہیں جو کسی دوسرے طریقے سے ممکن نہیں ہیں۔ اور جن میڈیسن کے ذریعے انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اگر ان دواؤں کو بالکل ہی اندھا دھند غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو کیا وہ نقصان نہیں پہنچائے گی؟ Homeopathic physician and author Dr. Mir Zahid, Islamabad. Contact and appointment 0333 670 6505.